السلام علیکم تلکو شیری کے ساتھ جاوید شاہ مینگل یوٹیوب چینل پر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سندھ کی صورتحال پہ ہم کچھ تبصرہ کریں گے، بالخصوص کراچی کی سیاسی حالات پر، اور روشنی ڈالیں گے کہ کیا ہوا گزشتہ دنوں، اور 12 اپریل سے ذکر کریں گے جب آفاق احمد جو ایک نئی ابھرتی ہوئی قیادت ہے کراچی کے عوام کی، بالخصوص سندھ کے عوام کی، شہری عوام کی سندھ کے، تو ان کے حوالے سے کہ انہوں نے ریلی کیوں نہیں نکالی، اور ریلی میں یعنی کہ عوام کا جو جوش و جذبہ تھا وہ کس طرح اس کو انہوں نے دبایا، اور کس طرح سے سندھ حکومت نے دفعہ 144 لگا کر اس کو یعنی کہ ناکام بنانے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ ایم کیوم نام کی جو دوسری تنظیمیں تھیں جیسے ایم کیوم پاکستان، اس نے کس حد تک اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی یا کس حد تک سیاسی طور پہ نقصان پہنچایا، تو اس پہ ہم اظہار خیال کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم یہ بتاتے چلیں کہ جناب ریلی 12 اپریل کی دفعہ 144 کو قانون کا احترام کرتے ہوئے آفاق احمد نے ملتوی کر دی تھی اور منسوخ کر دی تھی، اور ان کے ذرائع کے مطابق آفاق احمد نے کہا کہ اگر میں یہ ریلی نکالتا تو ان کے خیال میں شہر میں حالات زیادہ خراب ہو جاتے، اور اس میں خورزی تک کا امکان تھا اور کہیں جانوں کے جانے کا امکان تھا، جس پہ تمام تر معاملات کی ذمہ دار آفاق احمد کو قرار دے دیا جاتا۔ تو اس ضمن میں انہوں نے عوام کو، بالخصوص کراچی کے عوام کو، جان و مال سے ان کو محفوظ بھی رکھا، اور اس طریقے کے کسی شورش میں یا انتشار کی صورتحال سے شہر کو دوچار کرنا نہیں چاہتے بقول ان کے، تو انہوں نے یہ اپنی ریلی جو امن کے نام پہ سفید پرچم لے کے نکلنی تھی وہ ملتوی کی، اور اس ضمن میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا کردار بھی سامنے آ گیا جو مہاجر سیاست کے یعنی کہ دعوے دار ہیں، اور بہرحال انہوں نے بھی اپنی کوششیں اس طرح کی کچھ سازشیں بقول آفاق احمد کے ایسی ہوئی ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ٹرالر کے نیچے ایک ویڈیو بنا کے تھی اور ویڈیو بن رہی تھی اور وہ موٹر سائیکل، تو اس طرح کے انہوں نے کچھ الزامات اپنی پریس کانفرنس میں لگائے۔ بہرحال آفاق احمد نے جو سیاست شہر میں چلائی، انہوں کا کہنا ہے کہ میں نے یہ کوئی اردو اسپیکنگ یا مہاجروں کے لیے ہی بالخصوص نہیں، کراچی کے جو شہری یہاں بستے ہیں، جو ڈمپر مافیا یا کسی بھی مافیا، کرپشن مافیا یا ٹینکر مافیا یا کسی بھی بلڈر مافیا یا پلاٹوں کا جو مافیا ہے، جو زمینیں گھیرنے کا جو مافیا ہے، تو اس کے کسی طرح سے متاثر ہیں، ان سب کی میں آواز بلند کر رہا ہوں ان کے لیے۔ تو اس ضمن میں یہ اٹھا ہوں، مگر میری تحریک کو ایک ایسی طرف لسانیت کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی، اور ارباب اقتدار کو بھی یہ بتایا گیا کہ آفاق احمد کو یہاں بڑا ہنگامہ کرنا چاہتا ہے، لسانی فسادات پھیلانا چاہتا ہے، اور اس کے ڈانڈے جو ہیں لندن تک سے بھی ملے ہوئے ہیں، جبکہ ایسی انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ نہیں بھائی، میرا کوئی کسی سے تعلق نہیں، میں اپنی تحریک چلا رہا ہوں، جو اس سفر میں، اس تحریک میں میرے ساتھ شامل ہوگا میں اس کو ویلکم کہوں گا۔ بہرحال انہوں نے ایم کیوم پاکستان کو بھی ہدف تنقید کا نشانہ بنایا اور ایم کیوم پاکستان سے گلہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے، مگر ناظرین، سیاسی مبصرین کے حوالے سے جو سیاسی ماہرین نے شہر کی فضا میں ایک تاثر لیا، یہ تاثر لیا کہ واقعی آفاق احمد کی اگر اس دن 12 اپریل کی ریلیاں جو مختلف علاقوں سے نکلنی تھیں اور یو پی موڑ پہ پہنچنی تھیں، وہ اگر نکلتی تو شہر میں کوئی بھی فساد کا امکان تھا، اور اس فساد کے امکان کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر بہرحال آفاق احمد نے اعلیٰ سوچ اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے اپنی اس ریلی کو، بلکہ تمام جو آنے والی ریلیاں تھیں ان کو منسوخ کیا، اور یہ شہر کو ایک بڑے کسی ہنگامے سے بچا لیا۔ بہرحال
اسی دن شہر کے بڑے بڑے سیاسی رہنما پختون برادری کے بھی وہ بھی رابطے میں آئے، وہاں متحدہ پاکستان کے رہنماؤں نے ان کو بھی بقول متحدہ پاکستان کے رہنما امن کے لیے شہر کے ہم نے ان کو شاہی سید کو بلایا، ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی۔ تو یہ صورتحال ہم نے اس لیے کی کہ شہر کو ایک بار پھر لسانیت کی طرف اور لسانی فسادات کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، تو ان کا اشارہ لازمی ان کی طرف تھا، آفاق احمد کی طرف۔ تو بہرحال یہ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اور مہاجر یعنی کہ جو تنظیمیں ہیں جو ایم کیو ایم کے نام کی تنظیمیں ہیں جو یہ سیاست کرتی ہیں مہاجر عوام کے ووٹوں سے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے در پہ ہیں۔ بہرحال شہر میں ایسی صورتحال نہیں آنی چاہیے۔ شہر کراچی جو امن کا گہوارہ سیکورٹی فورسز نے بنایا ہے، اس اب کسی بد امنی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور کاروباری اس میں مختلف قوموں کے لوگ بستے ہیں، آ گئے ہیں، تو وہ کاروبار سب کا متاثر ہوتا ہے۔ تو کراچی کا ہر شہری جس کی آواز متحدہ بھی بلند کر رہی ہے، جن کی آواز آفاق احمد نے بھی کہا ہے کہ میں شہر کے جو شہری بستے ہیں اس میں چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم سے تعلق ہو، سب کی میں آواز بن کے بلند ہو رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں آواز ایوانوں تک پہنچانے کے لیے، مگر میری سیاست کو اس طرح سے دھکیلا بھی جا رہا ہے۔ اس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی اور پیپلز پارٹی، یہ تمام پارٹیاں ذمہ دار ہیں، اور یہ شہر کو یعنی کہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے آفاق احمد کی جو سیاست ہے اس کو یعنی کہ ناکام بنایا جائے۔ مگر آفاق احمد کا یہ کہنا ہے کہ میں عوام کی آواز، عوام کی جو دکھتی رگ ہے، یعنی کہ عوام کے جو گونا گو مسائل ہیں ان کے، جیسے میٹرک کے امتحانات اور یہ اس طریقے کے جیسے آج کل ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی نقل کا پرچار ہو رہا ہے، اس میں ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے مارکس کم ہوئے، مطلب تمام جو مسائل ہیں جو عوام مہاجر عوام کے دل میں جو بلند ہوتے ہیں خیالات میں، اس کی داد رسی کے لیے وہ اپنی تحریک چلا رہے ہیں۔ اور اس میں یعنی کہ جو کراچی کے ڈومیسائل یافتہ ہیں یا کراچی میں جو حصہ لیتے ہیں امتحانات میں یا یہاں رہتے ہیں، گلی کوچوں کے جو مسائل ہیں ان سب کی آواز کو میں بلند کر رہا ہوں، جو کہ ایم کیو ایم پاکستان نے نہیں بلند کی۔ پیپلز پارٹی نے اقتدار میں رہتے ہوئے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بقول آفاق احمد کے کہ کوئی ابھی تک ایسی کوشش نہیں کی کہ عوام مطمئن ہوتے، عوام داد دیتے، عوام ان کو پیپلز پارٹی کو سراہتے یا عوام ایم کیو ایم پاکستان کو سراہتے۔ بقول آفاق احمد کے کہ ان لوگ جماعتوں نے کچھ نہیں کیا، جب ہی مجھ کو یہ اسپیس ملا۔ آفاق احمد نے اس بات کو بھی وضاحت بھی کی کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، نہ بانی ایم کیو ایم سے، نہ کسی سے، میں ایک اپنے عوام کے مسائل کے لیے کھڑا ہوا ہوں، مگر مجھے یہ کہا جاتا ہے اور اعلیٰ ارباب اقتدار میں بھی، ایوانوں میں بھی اور اوپر بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے ان سے رابطے ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے وہ ہو گئے ہیں، تو یہ تمام بے سروپا الزامات لگا کر میری تحریک کو جو مثبت پیرائی میں چل رہی ہے، مثبت سمت چل رہی ہے، اس کو یعنی کہ سبوتاژ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان سرگرم عمل ہیں۔ اور اب تو یہ بات 12 اپریل کے بعد ظاہر ہو گئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا بقول آفاق احمد کے سازشیں کی اور کہاں کس کی اس میں کیا ہوئی میٹنگ۔ تو بہرحال انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان پہ الزام لگایا۔ دوسری طرف ایم کیو ایم پاکستان نے کہا کہ ہم نے بھی شہر کے امن کی قسم کھائی ہے، اسی شہر کے امن کی خاطر ہم نے ایم کیو ایم پاکستان بنائی اور اس کا 22 اگست کو وجود آیا۔ تو ہم شہر میں اب قسم کی لسانیت یا ایسی کوئی جس سے انتشار پھیلے، بد امنی پھیلے، اس کے ہم کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، مگر انہوں نے کہا شہر میں ہم نے ووٹ سے منتخب ہوئے عوام کے، تو ہم بھی یہ کوشش میں، اور یہی بیانیہ جاری کیا پیپلز پارٹی نے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور ان لوگوں نے بھی ان کی طرف سے بھی یہی بیان آیا کہ جناب اس طرح کے حالات سے اگر شہر کو دو چار کیا جائے تو ہم امن کا پہ کسی بات میں سودے بازی نہیں کریں گے، پہلے امن کے اس پہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ کسی کو اجازت دیں شہر کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔
بہرحال آفاق احمد کی تحریک چل رہی ہے اور وہ اپنی حکمت عملی سیاسی بنا رہے ہیں اور وہ عوام کے لیے عوام کی نگاہیں آفاق احمد کی سیاست پہ لگی ہیں. دیکھیں اب وہ اس تحریک کو کس حد تک کامیاب بناتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.